ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے جنت کا رزق ہے، ان کے لیے مہمان نوازی ہیں۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کی تعریف خود مالک فرماتا ہے اپنی کتاب میں یہ اعلان کر کے کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ وحی الہی نازل ہوتی اس کا خطاب سب سے پہلے محمد علیہ السلام کے اصحاب سے ہوتا۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا لقب پائے، آپ کے ساتھی بنے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کو دیکھا، اپنے کانوں سے نبی کے فرامین کو سنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں لوگ اپنے کاموں کو نکل جاتے، میں مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس ہی رہتا، کئی دن کے فاقے بھی گزر جاتے، میں مصطفیٰ کے دروازے کو اس لیے نہ چھوڑتا کہیں یہ نہ ہو نبی کا کوئی فرمان ایسا ہو جس سے ابو ہریرہ محروم رہ جائے۔ میں ہر وقت نبی علیہ السلام کے پاس رہتا، آپ کی باتوں کو سنتا، آپ کی باتوں کو یاد کرتا، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا۔ تو صحابہ کرام کی عظمت کا کیا کہنا، نبی کا ساتھ ملا، نبی کے چہرے کا دیدار ملا، نبی کریم کی پیاری زبان سے نکلے ہوئے پیارے الفاظ سننے کو ملے۔ ان کو یاد کیا، اس امانت کو لوگوں تک پہنچایا۔ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، جنہوں نے دین اسلام کے لیے کسی چیز کو خاطر میں نہ لائے اور ہر چیز کو قربان کر کے اللہ سے جنت کا سودا کیا۔ صحابہ کرام وہ جن کے سچے ایمان کے بارے میں مالک نے لوگوں کے لیے اس کو معیار حق قرار دیا۔ یاد کر لیجئے اس نقطے کو، صحابہ کرام وہ عظیم گروہ ہے کہ ان کا ایمان اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے معیار حق ہے۔ آئیے اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، اگر تم نجات چاہتے ہو، اگر تم جنت چاہتے ہو، اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، ایک ہی شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ تم ایمان لے کر آؤ جیسے ابو بکر لے کر آئے، ایمان لے کر آؤ جیسے عمر لائے، ایمان لے کر آؤ جیسے عثمان لائے، ایمان لے کر آؤ جیسے علی لائے۔ اگر تمہارا ایمان محمد کے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، ان کے منہج پر ہوگا، ان کے راستے پر ہوگا، تمہیں ہدایت ملے گی۔ اور اگر تمہارا ایمان محمد علیہ السلام کے اصحاب جیسا نہ ہوا، ان کے منہج، ان کے راستے جیسا نہ ہوا، تو پھر تم لاکھ نمازیں پڑھو، لاکھ روزے رکھو، لاکھ حج کرتے رہو، اگر تم منہج صحابہ پر نہیں ہو، اللہ کو ایسا ایمان منظور نہیں ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے اصحاب کی یہ شان ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے ترازو ہے، وہ پیمانہ ہے۔ عقیدہ ویسا جیسے اصحاب محمد کا تھا علیہ السلام، عقیدہ، عمل، طریقہ، سنت، ہر مسئلے میں آپ کے لیے روشنی کے چمکتے ہوئے مینارے ہیں اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جو صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اس کا ٹھکانہ تمام لوگ مرتد ہو گئے سوائے 3 کے یا سوائے 4 کے، یا ایک روایت میں 7 کا ذکر ہے۔ 3 بچے، 4 بچے یا 7 بچے، باقی سارے دوبارہ کافر ہو گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ صحابہ پر زبانیں دراز کرنے والے صحابہ کے دشمن نہیں ہیں، محمد کے دشمن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک سکول ٹیچر ہے جس کے 1000 شاگرد ہیں، وہ ان کو 23 سال پڑھاتا ہے۔ 23 سال کے بعد جب امتحان کا وقت آتا ہے، ان ہزاروں شاگردوں میں سارے کے سارے فیل ہو جاتے ہیں، صرف 3 یا 4 یا 7 پاس ہوتے ہیں۔ یہ ٹیچر کامیاب ہے یا ناکام؟ اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے۔ یہ ٹیچر فیل ہو گیا یا پاس ہو گیا؟ اس کو اعلیٰ مقام ملنا چاہیے یا اس نے اپنے پڑھانے کے حق کو ادا نہیں کیا؟ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی وفات کے بعد صحابہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، 3 بچے یا 4 بچے یا 7 بچے، اللہ کا واسطہ دے کر ان میں سے عقل مندوں سے سوال کرتا ہوں، اگر عقل تمہارے پلے میں ہے تو یہ بتاؤ
23 سالہ محنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اصحاب میں سے 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے صرف 3 پاس ہوئے، باقی سارے دوبارہ کافر ہو گئے۔ قصور صحابہ کا نکلا یا محمد رسول اللہ کا کہ آپ اپنے صحابہ کی تربیت نہ کر سکے، آپ کے مرتے ہی وہ مرتد ہو گئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلکہ نہیں، یہ اصحاب محمد کے دشمن حقیقت میں مصطفیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ اور میری بات کو یاد رکھنا، چونکہ انہوں نے اسلام کے چولے کو پہن رکھا ہے، اسلام کے لبادے کو پہن رکھا ہے، اسلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں، تو یہ ڈائریکٹ رسول اللہ کو گالی نہیں دے سکتے، یہ قرآن حکیم کو ڈائریکٹلی گالی نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر یہ اللہ کے نبی کو گالی دیں گے یا قرآن کو گالی دیں گے تو ہر آدمی سمجھ جائے گا یہ کافر ہے، یہ دین اسلام کے دشمن ہیں۔ اب وہ قرآن کو ماننے کا جھوٹا اعلان کرتے ہیں، رسول اللہ کی محبت کا جھوٹا اعلان کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا جھوٹا اعلان کرتے ہیں، اور گالی دیتے ہیں اصحاب محمد علیہ السلام کو۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو جائے گا، جب اصحاب محمد علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں لوگ شک کرنے لگیں گے، جب امیر معاویہ کے ایمان میں شک ہوگا، جب عثمان غنی کے ایمان میں شک ہوگا، جب ابو بکر عمر کے ایمان میں شک ہوگا، تو جو عثمان و معاویہ نے اللہ کی وحی کو لکھا، رب کے قرآن کو لکھا، مصطفیٰ کی حدیثوں کو لکھا، جب وہی مومن نہیں تھے تو لکھا ہوا قرآن سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ابو بکر کو گالی دینے والے، یہ عمر کو گالی دینے والے، یہ عثمان کو گالی دینے والے، یہ معاویہ کو گالی دینے والے حقیقت میں محمد کو گالی دیتے ہیں، حقیقت میں رب کے قرآن کو گالی دیتے ہیں۔ اور اللہ کا قرآن ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ اگر صرف تم اصحاب محمد کے راستے کو چھوڑ دو تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آئیے اللہ کا کلام سنتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے، مومنوں کے راستے کی مخالفت کرے، اور اس راستے کو چھوڑ کر مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے، تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اس کی رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں، چلنے دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ جو محمد علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے راستے کو چھوڑے، آپ کے اہل ایمان کے راستے کو چھوڑے، اور میرے نبی کی زندگی میں اہل ایمان ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، حسن تھے، حسین تھے، عباس تھے، یہ نبی کے اصحاب اہل ایمان تھے۔ اور جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ دے، صحابہ کو گالی دینے کی بات نہیں ہے، ان کے ایمان کے انکار کا ماجرا نہیں، صرف صحابہ کے راستوں کو ترک کرنے والا، رب کہتا ہے اس کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ ہمیں اصحاب محمد علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ آئیے قرآن حکیم سے امام الانبیاء کے پیارے ساتھیوں کا مقام سنیں۔ ارے ظالموں، تم سے تو یہودی اچھے ہیں، تم سے تو عیسائی اچھے ہیں۔ یہودیوں سے اگر پوچھا جائے کہ سب سے بہتر لوگ کون ہیں، وہ کہیں گے جو موسیٰ کے ساتھی تھے وہ سب سے بہتر تھے۔ عیسائیوں سے پوچھا جائے تمہاری ملت میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں، جواب ملے گا جو عیسیٰ کے ساتھی تھے وہ سب سے اچھے لوگ تھے۔ اور اگر تم سے پوچھا جائے کہ کائنات میں سب سے گندے لوگ کون ہیں، تو تم کہو گے جو محمد کے ساتھی تھے وہ سب سے گندے ہیں۔ اس مسئلے میں تم سے یہودی بھی بہتر ہے اور عیسائی بھی بہتر ہے۔ تم ان کو گالی دیتے ہو جو مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرتے رہے، تم ان کے ایمان کا انکار کرتے ہو جس کے 4 بیٹے جہاد پہ نکلے تھے، اور وہ نبی کی خبر لینے کے لیے نکلی تھی، اس کو پیغام ملا تھا تیرا پہلا بیٹا شہید ہو گیا، اس نے کہا تھا الحمدللہ مصطفیٰ کیسے ہیں، کہا وہ خیریت سے ہیں، آگے چلی، پیغام ملا دوسرا بیٹا شہید ہو گیا، پیغام ملا تیسرا بیٹا شہید ہو گیا، پیغام ملا 4 کے 4 تیرے بیٹے شہید ہو گئے۔ وہ ایک ہی سوال کرتی ہے، مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، کہا وہ خیریت سے ہیں، ان کے چہرے کا دیدار کرتی ہے، اور پھر کہتی ہے اے مصطفیٰ علیہ السلام میرے 4 شہید ہوئے ہیں، اللہ کی قسم تیرے چہرے کے دیدار کے بعد میرا ہر غم ختم ہو گیا ہے۔ ان کے ایمان کا انکار کرتے ہو جو ابھی چھوٹے چھوٹے تھے،
मैदान जिहाद में निकले थे। इब्ने औफ के दाएं तरफ एक बाएं तरफ खड़ा हुआ था। उन्होंने दाएं देखा, बाएं देखा, मासूम बच्चों को पाया। दिल में ख्याल आया, काश मेरे दाएं और बाएं कड़ियल जवान होते, मैं तो बच्चों के दरमियान हूं। कहा मैं ये सोच रहा, सोचने वाले ये सोच रहे। दाएं वाले ने हिलाया, चचा अबू जहल कहाँ है? अभी इसका जवाब नहीं दिया। बाएं वाले ने हिलाया, चचा अबू जहल कहाँ है? कहा बेटो क्या बात है? कहा चचा हमारी माँ ने बताया है, वो आका को गालियां देता है, वो मुस्तफा को गालियां देता है, वो मुस्तफा को गालियां देता है, वो आका को गालियां देता है। और आज अपने घर से निकलते हुए ये फैसला करके निकले हैं इस धरती पे या हम जिंदा रहेंगे या मुस्तफा का दुश्मन जिंदा रहेगा। उनके ईमान का इनकार करते हो? कहा मैंने मुशरिकीन की सफ़ें फटी, अबू जहल नजर आया। मैंने कहा भतीजो वो तुम्हारा मकसूद है। वो मासूम बच्चे ऐसे निकले जैसे तीर कमान से निकलता है और उस काफिर पर टूट पड़े, उसको जमीन पे गिराया, तलवारें लहू से रंगीन। मुस्तफा की अदालत में आए, आका मैंने अबू जहल को कत्ल किया है। दूसरा कहता है आका मैंने अबू जहल को कत्ल किया है। नबी दोनों की तलवारों को देखते हैं और कहते हैं मेरे बेटो तुम दोनों ने अल्लाह के दुश्मन इस फिरऔन को कत्ल किया है। जिनके बच्चे भी नबी के लिए लड़े, जिनकी औरतें भी नबी के लिए लड़ी, जिनके बाप भी नबी के लिए लड़े, जिनके बूढ़े भी नबी के लिए लड़े, जिनके लंगड़े भी नबी के लिए लड़े। एक सहाबी आए थे, टांग से मासूर थे। उनके बेटों ने कहा था आप तो मासूर हो, अपने घर में बैठो। और वो नबी करीम के पास आए, लंगड़ाते हुए चलते हुए आए। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चे कहते हैं आप आराम करो, घर में बैठो, मासूर हो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं इसी तरह लंगड़ाता हुआ रब की जन्नत में दाखिल होऊंगा। मैदान जिहाद में निकले, ओहद का मार्का बर्पा हुआ, शहीद हो गए। इमाम उल अंबिया ने देखा, कहा सच्चा था, सच्ची कसम उठाई थी, रब ने सच्चा कर दिखाया। उनके ईमान का इनकार करते। जिनके रास्ते को छोड़ने वाले के लिए मालिक क्या कहता है, ये जहन्नम का ईंधन है जो अस्हाबे मोहम्मद के रास्ते को छोड़ दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालिक का फरमान सुनिए, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल-अनहारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। वस्साबिकून अल-अव्वलून, जिन्होंने सबकत ले गए जो ईमान लाने में, मुहाजिरीन में से और अंसार में से, ये वो हैं। और वो जिन्होंने एहसान के साथ, नेकी के साथ इनके रास्ते पर चलते रहे, रज़ियल्लाहु अन्हुम। मालिक फरमाता है मैं इनसे राज़ी, मैं अंसार से राज़ी, मैं मुहाजिरीन से राज़ी, मैं अस्हाबे मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलने वालों से राज़ी। रब कहे मैं राज़ी